ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آج کی تلاوت میں 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، جس میں سورہ مائدہ کی 30 آیتیں اور سورہ انعام کی 110 آیتیں، مکمل 140 پر 8 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حبشہ کا بادشاہ اور عیسائی علماء کا ذکر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، ابتدائی دور میں مصیبتیں، آفتیں، تکالیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، نرم طبیعت کا تھا، تو صحابہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو حبشہ کا بادشاہ مسلمانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو اس وقت مسلمانوں کے جانب سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آیتیں جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، آیتیں غور سے سنتے ہیں۔ خود بادشاہ، عیسائی علماء، راہب آیتوں کو سن کے رونے لگتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں قرآن کیا ہے، صحیح کتاب ہے، قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا صحیح ذکر کیا گیا۔ تو ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کیا کیونکہ انسانی جسم میں آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے، آنکھوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آنکھ اللہ کے یاد میں روتی ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ تو عیسائی علماء، بادشاہ نے جب قرآن کو سنا فوراً ایمان لائے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں گواہوں میں شامل کر لو۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، نیک لوگوں میں شامل کر دے گا۔ ان کے زبان سے یہ کلمات نکلے۔ بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے جو کچھ کہا میں نے اسے قبول کر لیا، میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کیے، دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جو حلال ہے قیامت تک حلال، جو حرام ہے قیامت تک وہ حرام، کسی کو حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں، حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو
جو اللہ تمہارے لیے حلال کیا ہے حرام مت ٹھہراؤ، کسی کو حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں، ولا تعتدوا، حد سے آگے مت پڑھو، اللہ بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اسی کے اندر زندگی گزارنا، آگے بڑھنے کی کسی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہیں حلال پاک دیا ہے وہ کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ حلال کھانے سے اللہ کا تقویٰ آئے گا۔ اگر ہم تقویٰ چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا ہے، ہماری زندگی پاکیزہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال کھاؤ، خود بخود تقویٰ آ جائے گا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی قسم کھاتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسم کیا ہے؟ بیکار۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم کھانا، ان کے زبان کا جملہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ جھوٹی قسم، اللہ کا نام لے کر قسم کھانا، بیچنے کے لیے ہو یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہو، جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا۔ تیسری قسم کیا ہے؟ پختہ قسم۔ کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیتا ہے، اگر توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان کیا۔ قسم کو توڑتے ہیں تو پہلی بات یہ بتائی گئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑے دینا۔ دوسرا حکم یہ بتایا گیا یہ غلام کو آزاد کرنا، کھلانے اور کپڑے دینے کی حیثیت نہیں، غلام کی حیثیت نہیں، 3 دن کے روزہ رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی تو کوئی پختہ قسم کھاتے ہو، توڑنے کی نوبت آ گئی، کفارہ دے کر تم حلال ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا۔ یہ شراب کی حرمت میں آخری آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں، شراب، جوا، آستانے، قسمت کے تیر، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ شیطان کے اعمال ہیں، اس سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھیج دیا یہاں سے شراب کی حرمت ہے، جوا نہیں کھیلنا، نہ آستانوں کے پاس جانا ہے، نہ قسمت کے تیر استعمال کرنا ہے۔ تمام صحابہ رک گئے۔ عرب کے لوگ کیا تھے؟ شراب کے عادی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہ آیت نازل ہونے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کیا، جتنے صحابہ شراب پی رہے تھے شراب کو چھوڑ دیا، جن کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے تھے اسے چیر دیے، زمین پر بہا دیے۔ گویا مدینے کے اندر بارش ہونے کی وجہ سے جیسا پانی بہنے لگتا تھا اسی طریقے سے شراب بہنے لگی۔ یہ شراب کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے اندر نفرت، دشمنی پیدا کرے، نماز سے دور کرے۔ شراب کے اندر، جوئے کے اندر کیا نہ دوستی آ سکتی ہے، نہ نماز کا پابند ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو، ان تمام چیزوں کو حرام کیا کہ تمہارے اندر نفرت، عداوت، بغض، دشمنی، شیطان کی تمام برائیاں تمہارے اندر آتی ہے، اس لیے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ احرام کے حالت میں تھے۔ جو آدمی احرام کا کپڑا پہن لیتا ہے شکار کرنا جائز نہیں۔ تو حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے شکار کے جانور دوڑ رہے تھے۔ اللہ کا فرمان تھا کسی صحابی نے شکار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز بھی نہیں، اور نہ احرام کا کپڑا پہنے ہوئے
کسی آدمی کو کہہ سکتا ہے کہ شکار وہاں چھپا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عملی طور پر ثبوت دیا کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو حرمت والا قرار دیا، احترام والا گھر، برکت والا گھر۔ اس کی کئی برکتیں ہیں، اس میں سے ایک برکت یہ ہے اگر کوئی آدمی وہاں ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیام الناس، یہ کعبہ کیا ہے؟ لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف، حج، عمرہ بند ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے قریب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، کیونکہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب کعبۃ اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں میدان حشر کا نقشہ کھینچا۔ تمام لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں اللہ کے پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے۔ تمام پیغمبر ایک جگہ ہوں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، تمام پیغمبروں کو اللہ جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کہے گا دنیا میں تمہاری قوم تمہارا جواب کیا دی؟ تو سارے پیغمبر گھبرا کر کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں معلوم نہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، بندوں نے کیا جواب دیا ان کو معلوم ہے۔ میدان حشر کا منظر دیکھ کر کہیں گے لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں قوم والے ہم کو کیا جواب دیں۔ اسی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا میرے آپ کے اوپر میری بے شمار نعمتیں تھیں، کیا تم نے یہ حکم دیا تھا اپنی قوم کو میری والدہ کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کیا تم نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ تمہاری والدہ کی عبادت کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کیسے یہ حکم ہو سکتا ہے میں اپنی والدہ کی عبادت کا حکم دوں؟ اگر میں کہا ہوتا تو جان لیتا، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ذمہ دار تھا، جب تو مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو نگران ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، اگر تو چاہے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ اسی آیت کے تحت صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے رات میں رونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے جا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کر کے رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی رونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی امت کا خیال کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رات بھر رو رہے تھے، میری امت کا حشر کیا ہوگا، میری امت کہاں جائے گی، میری امت کا حال کیا ہوگا۔ وہی امت کیا ہے؟ جب آپ کا نام سنتی ہے ضرور پڑھنے میں پیچھے ہے، جبکہ پیغمبر کو اپنی امت کا خیال ہے، مگر امت کو کیا ہے؟ پیغمبر کا حق ادا کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد والی سورہ انعام کے معنی چوپائے۔ اس سورہ کے اندر بتایا گیا کہ عرب کے لوگ کیا ہیں، حلال جانور غیروں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ عرب کے اندر 4 قسم کے جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا، اس کے عربی نام بھی ہے۔
پہلا نام کیا ہے؟ بحیرہ. ایسے جانور کو کہتے تھے اس کا دودھ کیا ہے تھنوں میں چھوڑ دیتے اور کہتے یہ دودھ کیا ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا. اور دوسرا جانور صائبہ مطلق جانور، کہتے یہ جانور کیا ہے فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد کا جانور وسیلہ، اگر لگاتار ایک اونٹنی سے 2 اونٹنی پیدا ہوتے ان کا عقیدہ ہوتا یہ اونٹنی بھی کیا ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دینا. اور آخری جانور حام، یعنی ایسا طاقتور اونٹ جو ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتا. یہ سوچتے اگر یہ اونٹ بتوں کے نام پر چھوڑ دیں ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی. اس قسم کے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر عمر بن عامر الخزائی کو جہنم میں دیکھا. اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، انتڑیوں میں گر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے جہنم میں اسی لیے بھیجا گیا، عرب کے اندر سب سے پہلے اسی نے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج قائم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اسے وہ سزا دیتے ہیں. سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہی تعریف کا مستحق ہے، وہی تاریکی کو بنایا، روشنی کو بنایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کا اللہ نے اس کی زندگی کا وقت مقرر کر دیا، اس کی زندگی ختم ہوتے ہی موت آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا بھی ایک وقت ہے. لوگ کیا ہے قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نافرمان کھڑے ہو کر اقرار کریں گے دنیا میں ہم گنہگار تھے، ہم رسولوں کی بات نہیں سنے. درخواست کریں گے اے اللہ دنیا میں دوبارہ تو ہم کو بھیج دے، نیک عمل کر کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اگر فرض کر لو پھر بھی اگر تم کو موقع دیا جائے دنیا میں جا کر تم سیدھے نہیں ہوگے، وہی ٹیڑھی رفتار ہوگی، وہی تمہارا اللہ کے ساتھ انکار کرنا، نافرمانی کرنا وہی جذبہ ہوگا. نیک اور صالح نہیں بن سکتے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی ایسی قدرت ہے دن جب ہوتا ہے تمام چیزیں حرکت کرتی ہیں، جو بھی چیز حرکت میں آتی ہے اسے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دن میں اور رات میں جو چیزیں ٹھہری ہوئی رہتی ہیں سکون کی حالت میں ہوتی ہے اللہ اسے بھی جاننے والا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کی ہر چیز سے واقف ہیں، کوئی چیز کیا ہے اللہ سے غافل نہیں ہے. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. جب ستارہ ڈوب گیا انہوں نے کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. دوسرے دن انہوں نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا چاند کیا ہے ستارے سے ذرا بڑا ہے، چمکدار ہے. ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ بڑا ہے، چمکدار ہے، یہ بھی غائب ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا چہرہ اس ذات کے حوالے کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا خدا کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، ڈوبنے والی خدا کی ذات نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا، ان کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ سارے پیغمبر شرک کرتے میں ان کے تمام اعمال کو بیکار کر دیتا. اللہ کے نزدیک شرک کے لیے معافی نہیں ہے. اگر شرک کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب اپنے بندوں پر کئی طرح سے دیتے ہیں. کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی زمین سے عذاب آتا ہے زلزلے کی شکل میں، کبھی اللہ تعالیٰ آپس میں لڑاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک مت کر. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اے اللہ میری ساری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میری امت کو آپس میں مت لڑا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی۔ اسی کا نتیجہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ لڑائی جھگڑے کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں لڑنا کمال ہے، یہ خیال کریں یہ عذاب ہے۔ یہ عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے جس میں ہماری ساری نیکیاں تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھنے کا اظہار کیا، نہیں دیکھ سکے، مگر قیامت کے دن جنت میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ کئی احادیث سے ثابت ہے، تواتر درجے کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے نیک بندوں کو دکھائیں گے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں اگر ہمارے ساتھ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا اخلاق برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم پوری عزت اخلاق کے ساتھ تعلیم دیں گے۔ ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے، نتیجے میں کیا ہے؟ وہ ہمارے اللہ کو گالی دیں گے۔ ہم کسی کے لیے گالی کا، برائی کا سبب نہیں بننا۔ غیر مسلم ہیں، تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، ہمارے اور اس کے درمیان دوستی باقی رہنا، ہمارے ان کے مذہب کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ کسی کے مذہب پر کیچڑ اٹھانا، ذلیل کرنا مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔